مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وصديقا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. قرآن پاک کا 14واں پارہ
اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی محبت میں اپنے گھر چھوڑے، اپنے رشتے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑے، قبیلے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے محبوب کا دامن رحمت نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے میرے لیے اتنا کچھ کریں، بندے ہو کر، تو کیا میں رب ہو کر ان کے لیے کچھ نہیں کروں گا؟ فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ہجرت کی۔ آج ہماری شہری زندگی، ہمارے علاقے کی زندگی اس نوعیت کی ہے کہ کسی کا بھائی فیصل آباد میں رہتا ہے تو خود اسلام آباد میں رہ رہا ہے، کوئی یہاں رہ رہا ہے لیکن اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ لے رہ رہے ہیں، کوئی فیصل آباد میں رہ رہا ہے لیکن اس کے عزیز اور اقربا لاہور میں رہتے ہیں، بکھرے ہوئے لوگ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی لمبی چوڑی برادریاں یہاں رہتی ہیں، لیکن بیشتر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہاں رہتے ہیں لیکن ان کے تعلق رکھنے والے لوگ کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، لیکن عرب معاشرہ ایسا نہیں تھا۔ جہاں رہتا تھا پورا قبیلہ ہی رہتا تھا، قبیلے سے ہٹ کر زندہ رہنا ہی وہاں مشکل تھا۔ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس قتل کر دیتے، کسی میں دم ہوتا تو بدلہ لے لیتا، نہ دم ہوتا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ قبیلہ وارانہ بننے کی حیثیت تھی، انفرادی طور پر کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قبیلے کو چھوڑ کر رہنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں اپنے قبیلے کو چھوڑنا، ہمارا اپنے علاقے کو چھوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ان لوگوں کا اپنے علاقے کو چھوڑنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے چھوڑے، رشتے توڑے، سارا کچھ چھوڑا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کا کیا معیار ہوگا، کون اندازہ کرے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تقاضے کیسے پورے کیے، کون اس کا شمار کرے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ان قربانیوں کو محسوس کرنے والے ذہن بھی شاید نہ رہے، لیکن میں عرشوں کا خدا تو ان کی قربانیوں کو بھولنے والا نہیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم بھی بڑا ہوا، بڑا بڑا ظلم سہا انہوں نے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر، ابو جہل جیسے مشرکوں نے ایک پاؤں ایک اونٹ پر باندھ دیا،
دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ پر باندھ دیا. ایسی حالت میں اسے جکڑ کر کہا بتا محمد کا کلمہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. حضرت یاسر کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ ابھی اونٹ چلیں گے اور میرا بدن چیر کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں تم مجھے چیر کے بھی رکھ لو، میرے دل سے مصطفیٰ کا پیار نہیں نکال سکتے. ایسے ہی ہوا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو بھگایا، بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کتنی اذیت کی موت ہوگی وہ اندازہ کر سکتا ہے کتنی اذیت کی موت ہوگی. لیکن انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. من بعد ما ظلموا، انہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر بھی اپنے شہر میں رہنا نصیب نہ ہوا، پھر بھی شہر سے نکالے گئے. حضرت عمار کی والدہ، ان کے پیٹ میں ناف کے مقام پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. ابو جہل نے انہیں شہید کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم امیہ بن خلف نے کیا، مشہور زمانہ داستان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے انہیں پکڑ کر صف کی طرح لپیٹ لیا اور جدھر سے سانس لیتے تھے ادھر دھواں بھر دیا. کہا چھوڑتا ہے یا نہیں اسلام کو، دامن مصطفیٰ کو، اللہ کی توحید کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، روح نکل جائے گی، بدن دفن ہو جائے گا، لیکن عشق مصطفیٰ دل سے نہیں نکلے گا. من بعد ما ظلموا، ستایا گیا، ظلم کیا گیا، پھر شہر چھوڑنا پڑا. میرے رب فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جیسے گھر انہوں نے میرے لیے چھوڑے ہیں ان سے اچھے گھر میں انہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت کے گھر تو بعد ہوں گے. بندے بندے ہو کر میرے لیے کچھ کریں. آج ہمیں شکوے تو ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، یہ مقصد نہیں پورا ہوا، یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی. لیکن غور تو کریں ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے. وہ اتنی قربانیاں دے کر بھی کہتے تھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں. اور ہم نے اسلام کے لیے کیا بھی کچھ نہیں، اور شکوے، شکایتیں، باتیں، داستانیں لمبی لمبی، کیا کچھ بھی نہیں، شور مچا رکھا ہے. اور جنہوں نے اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کیا اور کر کے رکھا، وہ نام بھی نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے کیا کیا ہے، جس شان کا وہ رب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اس کی شان شان تو کچھ بھی نہیں ہوا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں بھی بہترین گھر دیں گے. اور اللہ نے دیے، کیسر و کسرا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں کر دیے، سلطنتیں انہیں دے دی. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا یہ دنیا کا صلہ پوری جزا نہیں، آخرت میں جو انہیں دیا جائے گا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہیں لوگ جانتے کہ اگر اللہ کے لیے کچھ کیا جائے تو اللہ محروم نہیں رکھتا، اللہ کے لیے کچھ کریں تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتا. کوئی جانتا اس بات کو. فرمایا الذین صبروا، یہ نعمتیں دنیا میں بھی جزا، آخرت میں بھی صلہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں.
شکوہ نہیں کرتے، امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور نواز دے گا۔ میری دعائیں جو ابھی تک بار ثابت نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کا صحیح وقت نہیں آیا، جو میں مانگ رہا ہوں اس کا صحیح وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو دے دے گا۔ رب تعالیٰ سے مانگتے رہے، وہ مانگنے سے اکتاتا نہیں، خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کریں بھی تو صحیح، اس کے دین کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے پیغام کا پرچار کرنے کے لیے، اس کے بندوں کو اس کے قریب کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ کریں بھی تو صحیح۔ آج ہم اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ تو کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، اور اگر کچھ نہیں کیا تو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، پھر یہ سوچ لیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ اگر چند خواہشیں رہ گئی پوری ہونے سے تو شکوہ کرنا بنتا ہے، شکر تک کے تقاضے تو پورے کیے نہیں، شکر کے تقاضے تو پورے کیے نہیں، شکوہ کیسا؟ شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا، شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا، اور نہ ہی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ شکوہ کرے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 95 اور 96 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے وعدوں کو بھول کر دنیا کی گھٹیا قیمتیں حاصل نہ کرو۔ کمینی دنیا کو پانے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو۔ جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صرف بات ہی ہے، صرف بات ہی ہے، زبان سے نکالے ہوئے صرف لفظ ہی ہیں جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کا بندہ بن کر رہوں گا۔ کیا وعدہ کیا؟ میں اس کا بندہ بن کر رہوں گا، اور بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ بازار میں گئے، ایک غلام کو خریدا، نوجوان تھا غلام جس کو خریدا، راستے میں چلتے چلتے پوچھا صاحب کیسا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا مالک جو کھلا دو گے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، فرمایا لباس کون سا پسند کرو گے؟ کہنے لگا جو پہنا دو گے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر چلتے چلتے پوچھا کہ کیسے مکان میں رہنا پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا جہاں رکھو گے۔ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا اور کہا تیری اپنی کوئی چاہت نہیں، نہ کھانے کے حوالے سے، نہ لباس کے حوالے سے، نہ مکان کے حوالے سے تیری اپنی کوئی پسند نہیں۔ وہ بولا، کہنے لگا حضور میں تو غلام ہوں، میری کیا مرضی، میں تو بندہ ہوں، بندے کی کیا چاہت، آپ مالک ہیں، مرضی تو آپ کی چلے گی، جو کھلاؤ گے کھا لوں گا، جو پہناؤ گے پہنوں گا، جہاں رکھو گے رہ لوں گا۔ جب یہ تین باتیں کی
تو حضرت ابراہیم آدم کہنے لگے میں نے تو صرف تیرے پیسے دیے ہیں. بول تو صحیح. میں نے تو صرف تیرے پیسے دیے ہیں، تیری قیمت دی ہے، تجھے پیدا تو میں نے نہیں کیا. صرف قیمت دینے کے بعد میرے سامنے تیری کوئی مرضی نہیں رہی، تو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے سامنے میری کیا مرضی ہے. آپ نے فرمایا جا تو نے مجھے راستہ دکھایا ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پھر ساری زندگی تمناؤں سے الگ رہے، آرزوؤں سے الگ رہے، مرضیوں سے الگ رہے، اور اسی بات پر زندگی گزار دی کہ مولا میں تو بندہ ہوں، بندے کی کیا مرضی. میں تو بندہ ہوں، بندے کی کیا مرضی. تو جو کھلائے گا کھا لوں گا، جو پہنائے گا پہن لوں گا، جہاں رکھے گا رہ لوں گا، میری کوئی مرضی نہیں، کیونکہ میں تو بندہ ہوں. جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، تو تو نے یہ عہد باندھا کہ مولا تو معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں. عابد بندے کو کہتے ہیں نا، یعنی میں بندہ ہوں، تو مولا ہے. تو پھر بندے کی مولا کے سامنے کوئی مرضی نہیں ہوتی. بندے کی مولا کے سامنے بولے سارے، بولیے سارے. آپ میں سے کتنے لوگ ملازم بھی ہوں گے، تو کیا اپنے افسر کے سامنے اپنی مرضیاں کرتے ہو؟ بولے مرضیاں کرتے ہو یا حکم کی تعمیل کرتے ہو؟ حکم کی تعمیل کرتے ہو، وہ جو کہتے تم کرتے ہو. کیوں؟ ملازم ہے. حالانکہ تنخواہ محکمہ دیتا ہے، تمہارا افسر نہیں دیتا، اس کے ہاتھوں سے آتی ہے. تنخواہ محکمہ دیتا ہے، لیکن تم نوکری کی بنیاد پر مرضی نہیں کرتے. جو مہینے کا 40-50 ہزار روپیہ دے اس کے سامنے کوئی مرضی نہیں. جس نے انسان بنایا، زندگی دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، زندگی کے لمحات دیے، اس کے سامنے مرضیاں کرتے ہو. فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب بندے بن کے رہو. وعدہ ہو چکا کہ مولا تو مولا ہے، ہم بندے ہیں. پھر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لفظ میں یہ عہد باندھا کہ تیرے بارے میں اگر ہم کسی پر اعتماد کریں گے تو وہ محمد عربی ہے. تیرے بارے میں ہم کسی پر اعتماد کریں گے تو وہ محمد عربی ہے. اب کوئی رشتہ، کوئی ناتا، نہ کوئی امام ہونے کی حیثیت سے، نہ کوئی پیر ہونے کی حیثیت سے، نہ کوئی استاد ہونے کی حیثیت سے، نہ کوئی باپ ہونے کی حیثیت سے، کوئی کسی حیثیت سے بھی محمد عربی سے آگے نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں سب سے بڑا اعتماد ہوگا تو وہ محمد عربی پر ہوگا. ہم نے کلمہ پڑھ کر یہ 2 وعدے کر لیے. لا الہ الا اللہ کہا تو خود کو بندہ، رب کو مولا مان لیا. محمد رسول اللہ کہا تو یہ عہد کر لیا کہ مولا تیرے بارے میں سب سے بڑھ کر اگر اعتماد ہوگا تو وہ محمد عربی پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی بات محمد عربی کی بات سے ٹکرائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، محمد عربی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وعدہ کر لیا. لیکن جب کاروبار کے لیے دنیا، بازار دنیا میں گئے، اب کہتے ہیں کہ کیا کریں، بچے آرزویں کرتے ہیں، کیا کریں، بیٹی جہیز میں یہ فلاں فلاں چیز مانگتی ہے، اگر سچ پر رہیں تو پوری نہیں پڑتی، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مکر کرنا پڑتا ہے، فراڈ چلانا پڑتا ہے، 2 نمبری کرنی پڑتی ہے. بس دنیا کی خاطر گئے وعدے جو اللہ سے کیے تھے. بازار دنیا میں گئے تو گئے وعدے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اوٹ میں کیے ہیں. کبھی بیٹا سامنے آ گیا، کبھی بیوی سامنے آ گئی، کبھی بجلی کا بل سامنے آ گیا،
کبھی راشن سامنے آ گیا تو ان چیزوں کو آڑ بنا کر سارے وعدے بھول گیا. میرا رب فرماتا ہے لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے وعدوں کو توڑ کر یہ کمینی دنیا کا مال حاصل نہ کرو. یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. برا نہ مانے، ایک مثال دینا چاہوں گا. بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں، کچھ لوگ امیدوار ہیں، زیادہ تر شادی شدہ بیٹھے ہیں. جب آپ نے شادی کی تھی تو کیا کیا تھا؟ بولے ایک جملہ ہی تھا نا، جو محلے کے امام نے یا کسی بڑے نے تم سے کہا تھا کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں فلاں کا حق زوجیت تیرے سپرد کیا، قبول ہے؟ تو نے کیا کہا؟ قبول ہے. بولو یہی کہا نا، کچھ اور کہتے تو پھر نکاح ہی نہیں ہونا تھا. کہا نا؟ نہیں کیا تو نہ بولو، جے کیا ہے تو بولو، پھر بولو. پھر ہن بولو گے تو نواں حق مہر پہ جانا. اتنا ہی کہا تھا 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بولیے صرف یہ لفظ بول کر لڑکی نے گھر چھوڑ دیا. صرف اس بات کو پورا کرنے کے لیے جس صحن میں بچپن کھیلا تھا وہ صحن چھوڑ دیا، باپ کا سائبان چھوڑ دیا، ماں کی آہٹ چھوڑ دی، محلے کی سہیلیاں چھوڑ دی، بہنیں چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دیے، صرف ایک بات کو پورا کرنے کے لیے. تو لڑکے نے بھی تو کچھ چھوڑا نا، اس کی زندگی کا ڈسپلن بھی تو چاہے چینج ہوا نا. صبح سے لے کر شام تک کی کا ٹائم ٹیبل چینج نہیں ہو گیا، صرف ایک بات کو پورا کرنے کے لیے. مجھے سوچ کے بتانا ذرا، اس بات پہ غور کرنا. لڑکا لڑکی سے وعدہ کر لے، لڑکی لڑکے کے ساتھ بول لے تو اس بات پر پہرا دینے کے لیے دونوں کی زندگیاں اتنی بدل جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں. لڑکی کے لیے تو اتنا بدل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وعدہ کیا تو کوئی تبدیلی نہیں. اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے لفظ تو بولے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی تو ایک لڑکی کو دے رہا ہے. اب باتیں کرنی سوکھی ہوتی ہیں، باتیں نبھانی بڑی اوکھی ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور کمینی دنیا کے لیے میرے وعدے نہ توڑو. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو میرے پاس خزانے ہیں وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہیں، وہ اس سے بہت بہتر ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو اس بات کا. فرمایا ایک اندازہ دیتا ہوں تمہیں، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، بینک بیلنس، جائیدادیں، زمینیں، سب ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا سن لو، جو اس دنیا میں صبر کر لے گا اس کو ہم اس دنیا میں بہت بڑا اجر دیں گے. یہ صبر سے دن گزار لو، 4 خواہشات کے پیچھے نہ پڑو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا اچھا اجر دوں گا کہ ابھی تو تم سوچنا بھی چاہو تو تمہاری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچے گی جہاں سے وہ اجر شروع ہوگا، جہاں سے وہ نعمتیں آغاز پائیں گی. فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
کوئی مرد ہو یا عورت ہو اپنے ظاہر کو سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے، نیک بن جائے، بس مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے غرض نہیں، مومن ہونا شرط ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنی وہ محنت کریں گے اس سے کہیں زیادہ ہم اسے اجر دیں گے، محنت سے بہت زیادہ دیں گے۔ تو میرے دوستو آؤ اس گھٹیا دنیا کے لیے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش نہ کرو، بندے بن کر رہو، اور بندوں کی مالک کے سامنے کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس قرآن پڑھتے جاؤ، رسول اللہ کا فرمان پڑھتے جاؤ، اپنے مالک کی مرضی کو جانتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں سکون ہی سکون میسر آ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم